اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق و سید العرب والعجم اسمہ مکتوب و مرفوع و منقوش فی اللوح والقلم جسمہ معطر منور مطہر مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد علی سید الوسین و یاسب الدین امیر المومنین غالب علی کل غالب مطلوب لکل طالب یعنی علی ابن ابی طالب صلوات اللہ والد شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر وقال النبی بشانہ فی یوم الخندق ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین والہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وامامتہم وسخاوتہم وشجاعتہم وطہارتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. ایک صلوات پڑھیے محمد. بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بہت ہی مشہور حدیث آپ حضرات سب واقف ہیں کہ سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم کل کے کل محمد ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سرکار نے لفظ کل کہہ دیا تو پھر پیغمبر کا پورا گھرانہ اس کل میں ہے. کلنا محمد یعنی سرکار کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں مرد ہیں تو وہ بھی محمد ہیں، ہمارے یہاں عورتیں ہیں تو وہ بھی محمد ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اور پھر ایک اور کل کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں کسی طرح کا کوئی بھی تضاد نہیں ہے، ان میں کسی طرح کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. جو پہلا کہے گا وہی اوسط کہے گا، جو اوسط کہے گا وہی آخر کہے گا، جو آخر کہے گا وہی کل کے کل کہیں گے. اس لیے کہ ان کا کہنا مشیت کا کہنا ہے، ان کا کہنا خدا کا کہنا، یعنی ان کا قول خدا کا قول، ان کا فعل خدا کا فعل. یہ بذات خود جو کرتے ہیں یعنی انہوں نے جو بھی کیا گویا کہ خدا نے کیا، انہوں نے جو بھی کہا گویا کہ خدا نے کہا. ان کی زبان پر وحی کا پہرا ہے. بلکہ میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، صرف اس گھرانے کے مردوں کی زبان پر وحی کا پہرا نہیں ہے، اس گھرانے کی عورتوں کی زبان پر بھی وحی کا پہرا ہے. اس لیے بی بی زینب نے یزید کے دربار میں کہا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو تم سور اور بندر بن جاتے. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. یہ سب کے سب محمد ہیں اور ایک جیسے ہیں. جو پہلا کہے گا وہی اوسط وہی آخر وہی کل کے کل کہیں گے. اس کی دلیل میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے ایک سپاہی بھیجا مولا علی علیہ السلام کے پاس. ایک سوال، کچھ سوالات تھے کہ ان سوالات کے جواب چاہیے تھے. وہ آیا اور آنے کے بعد مولا علی سے کہا کہ یا علی میں آپ کی رعایا میں سے ہوں اور مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے. مولا نے سر کو اٹھایا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ بہرحال پوری کائنات میری رعایا ہے لیکن تو میری رعایا میں سے نہیں ہے. کیا بات ہے! یعنی یہاں پر مولا کا جملہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی مولا کا دشمن ہے تو وہ مولا کی رعایا میں شامل نہیں ہے. مولا نے فرمایا کہ تو اس طرح سے آیا تھا اور اس نے تجھے بھیجا ہے میرے پاس، کہاں کچھ سوالوں کے جواب چاہیے تھے. مولا علیہ السلام نے فرمایا سامنے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان میں سے جس سے چاہے پوچھ لے. اب وہ یہ سوچتا ہوا ان بچوں کی طرف بڑھا کہ اتنے بڑے بڑے سوال ہیں اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اتنے بڑے بڑے کو نہیں آئے جس بڑے نے بھیجا تھا. بہرحال یہ سوچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ وہ آپ کے بابا نے بھیجا ہے، کچھ سوالوں کے جواب پوچھنا ہے. اور سوال امام حسن علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جا، ہمیں اپنے سوال نہ بتانا، ہم تیرے سوال بھی بتائیں گے کہ سوال کیا ہے اور ان کے جواب بھی بتائیں گے کہ جواب کیا. حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. ایک وہ تھا کہ جنہیں سوالوں کے جواب نہیں بتائے جا رہے تھے،
ایک یہ ہیں انہیں یہ بھی پتا ہے کہ پوچھنا کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے سوالوں میں ایک سوال یہ ہے، ایک سوال پڑھ دیے محمد وعلی محمد۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرا سوال یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں کتنی دوری ہے؟ امام نے فرمایا جا کے کہہ دینا معاویہ سے کہ زمین اور آسمان میں اتنی دوری ہے کہ آنکھوں کا نور بھی پہنچ جاتا ہے، مظلوم کی آہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ اور تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو امام نے فرمایا سن، جو آنکھ سے دیکھا گیا وہ حق ہے، جو کان سے سنا گیا وہ باطل ہے۔ حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، کیونکہ آنکھ اور کان کے درمیان 4 ہی انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری نظر میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہے، ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے بتا دینا کہ کائنات میں سب سے سخت ترین ہے پتھر، جو ہر چیز کو توڑ دیتا ہے۔ پتھر سے سخت ہے لوہا، جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ لوہے سے سخت ہے آگ، جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے سخت ہے پانی، جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے سخت ہے وہ بادل، جو پانی کو اپنے دوست پہ اڑائے پھرتا ہے۔ اور اس بادل سے سخت ہے ہوا، جو بادلوں کو بھی اڑاتی ہے۔ ہوا سے سخت ہے وہ فرشتہ جو ہوا کو چلاتا ہے۔ اس فرشتے سے سخت ہے ملک الموت، جو اس فرشتے کی روح قبض کر لے گا۔ اور اس ملک الموت سے سخت ہے خود موت، جو ملک الموت کو بھی موت آنی ہے۔ کہنے لگا میرے سوالوں کا جواب مل گیا، یہ کہہ کے جانے لگا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا سن، جا کے معاویہ سے کہہ دینا کہ علی کا بیٹا حسن کہہ رہا تھا جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے، دارائن پہ ہو جس کا تصرف وہی ولی ہے۔ وہ موت ہے جو ہو ملک الموت پہ قابض، جو موت کو مارے وہ میرا باپ علی ہے۔ ایک سوال پڑھیے محمد عالم۔ اولونا محمد اوسطونا محمد۔ یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، جو پہلے کی صورت وہی اوسط کی صورت، جو اوسط کی سیرت وہی آخر کی سیرت۔ یہ صورت میں بھی ایک، سیرت میں بھی ایک، رفتار میں بھی ایک، کردار میں بھی ایک، گفتار میں بھی ایک، معیار میں بھی ایک، ان کی شیعت بھی ایک، شریعت بھی ایک، انداز بھی ایک، مزاج بھی ایک، اور اسی محمد کی ایک کڑی کا آج ظہور ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ شب آمد امام علی رضا علیہ السلام، ایک اور صلوات پڑھیے امام رضا علیہ السلام۔ اور ہمارے رضا علیہ السلام، ان کا نام بھی علی ہے، گویا کہ جو کچھ پہلے علی میں ہے وہی کچھ 8ویں علی میں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب امام کے دور میں ایک شخص آیا چاہنے والا، اور آ کے امام کی بزم میں بیٹھا تو دیکھا کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ اس نے خواب دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے، اس میں کچھ کھجوریں۔ گئے، سلام کیا، زانو ٹیکے امام کے سامنے، معصوم کے سامنے، یعنی حضور کے سامنے۔ پیغمبر اسلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، سب ید اللہ ہیں، اور ایک مشت خرمے اٹھائے، دامن میں ڈالے، گنا تو 18 تھے۔ خواب سے بیدار ہوا، امام رضا علیہ السلام کی محفل میں آیا، امام کی بزم میں آیا، دیکھا امام ویسے ہی بیٹھے ہیں جیسے خواب میں حضور بیٹھے تھے۔ زانو ادب کیے، زانو ٹیکے، اور ایک مرتبہ امام کو سلام کیا۔ امام نے اسی انداز سے جو نانا کا انداز تھا اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور ایک مشت خرمے اٹھائے اور اس کے دامن میں ڈالے۔ اس نے جو گنے تو وہی 18 تھے۔ ایک جملہ کہہ دوں، خرمے تو نئے ہیں لیکن ہاتھ وہی ہے جو خواب میں تھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، اور ہمارے امام رضا علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ جو دور ہے، اور ظالم
अपनी हदों को भी पार कर जाता है। इमाम की तौहीन के लिए इमाम को बुलाया था मामून ने, मलून ने, और कहा था जादूगरों से कि जब दस्तरखान पर बैठना और आए इमाम फर्जंद रसूल और लुक़मे को दहन तक ले जाना चाहें तो तुम उनकी तौहीन करना, मुझे खुशी होगी। ये दुश्मन का शेवा है। इमाम तशरीफ़ लाए, दस्तरखान पर तशरीफ़ फरमा हुए, चाहा कि लुक़मे को दहन तक ले जाएं, लेकिन जादूगरों ने जादू के ज़रिए लुक़मे को गायब किया। जब एक मरतबा तौहीन हुई तो इमाम ने देखा और इमाम ने फरमाया मामून से कि मामून, तेरी महफिल में एक ऐसा बदबख्त बैठा हुआ है जो कुदरतुल्लाह को चैलेंज कर रहा है, जो अल्लाह की कुदरत को चैलेंज कर रहा है। इससे कह दे कि बाज आ जाए, अब ऐसा ना करे। इमाम ने दूसरी मरतबा हाथ बढ़ाया, जादूगरों ने फिर जादू के जरिए लुक़मे को गायब किया। इमाम ने फिर देखा और कहा कि इसने 2 मरतबा तौहीन की। आदत करना, करम करना हमारी आदत है, अब इससे कह दो कि बाज आ जाए। लेकिन जब तीसरी मरतबा वही हरकत हुई तो कालीन पे शेर की तस्वीर बनी हुई थी, मुजस्सम नहीं था, बुत नहीं था, फकत तस्वीर थी। और इमाम ने तस्वीर पे हाथ मार के कहा, पकड़ ले अल्लाह के दुश्मन को। इमाम ने क्या कहा शेर से कि पकड़ ले अल्लाह के दुश्मन को। तौहीन किसकी कर रहा था? इमाम की। दुश्मनी किससे कर रहा था? इमाम से। इमाम ने ये नहीं कहा कि पकड़ ले मेरे दुश्मन को, इमाम ने फरमाया कि पकड़ ले अल्लाह के दुश्मन को। यानी इमाम का जुमला बता रहा है कि हमारा दुश्मन ही तो अल्लाह का दुश्मन है। सलाम भैया मोहम्मद वाले मोहम्मद। जालिम, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जालिम जुल्म की हदों से भी पार गुजर जाता है। जब यह भी ना हो सका तो इसने अपने दरबारों को, वजीरों को, मुशीरों को अपने दरबार में इकट्ठा किया और दरबार में सबको इकट्ठा करने के बाद वजीरों को, मुशीरों को, सिपाहियों को, और कहा कि मुझे एक मशवरा चाहिए, मुझे एक मशवरा दो। देखिए, काफिर का मशवरा काफिर ही से होता है, मुनाफिक का मशवरा मुनाफिक से होता है, मोमिन का मशवरा मोमिन से होता है। का कैसा मशवरा? का कोई एक ऐसी तरकीब बताओ जिससे मैं शियों के इमाम को, फर्जंद रसूल को, इमाम रिजा को रास्ते से हटा दूं। अब एक एक जुमले पर तवज्जो कीजिएगा। कहीं कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे मैं इमाम को रास्ते से हटा दूं। एक सिपाही खड़ा हुआ, उसने कहा कि क्या कहा? कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे मैं इमाम को रास्ते से हटा दूं। कहा कि जिसको तुम रास्ते से हटाना चाह रहे हो असल में रास्ता ही वही है, और रास्ते को रास्ते से नहीं हटाया जाता। कहने कोई ऐसी तरकीब बताइए कि जिससे मैं इमाम को कत्ल भी कर दूं, तारीख में मेरा नाम भी ना आए। एक सिपाही और खड़ा हुआ, उसने कहा कि फिर ऐसा कर कि दूर दराज जंगल से 40 शेर मंगवा और उनको जिंदान के अंदर 10 दिन तक भूखा रखना, कुछ खाने को ना देना। 10 दिन के बाद तू इमाम के पास जाना, इमाम रिजा के पास, और जाने के बाद कहना कि फर्जंद रसूल, मैंने कुछ जानवर खरीद मंगवाए हैं, जंगली शेर, मैं उन्हें खरीदना चाहता हूं, और आप चलिए और देखकर बता दीजिए कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, किसकी नस्ल ठीक है, किसकी ठीक नहीं है। जब इमाम शेर देखने के लिए जिंदान के पास जाएं तो तू दरबान से कहना, वो जिंदान का दर खोल देगा। 40 के 40 जंगली शेर इमाम पे टूट पड़ेंगे। दरिंदे को क्या पता कि इमाम क्या होता है? उस सिपाही ने कहा कि दरिंदे को क्या पता कि इमाम क्या होता है? मैं जुमला तब्दील कर रहा हूं। उसने कहा कि दरिंदे को क्या पता कि इमाम क्या होता है? या जिसको इमाम का पता ना हो वो दरिंदा है। क्या तेरी तरकीब तो अच्छी है, क्या फिर ऐसा ही कर ले। उसने दूर दराज जंगल से 40 शेर मंगवा, उनको 10 दिन तक जिंदान के अंदर भूखा रखा, और 10 दिन के बाद ये मामून खुद इमाम के पास गया, 8वें इमाम के पास, इमाम रिजा अलैहिस्सलाम के पास, और जाने के बाद कहा कि फर्जंद रसूल, मैंने कुछ जंगली शेर मंगवाए हैं और मैं उनको खरीदना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया फिर खरीद ले, परेशानी किस बात की है? कहा कि फर्जंद रसूल, मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, किसकी नस्ल अच्छी है, किसकी अच्छी नहीं है। आप चलिए और देखकर बता दीजिए कि कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, किसकी नस्ल अच्छी है, किसकी नस्ल अच्छी नहीं है। जैसे ही उसने कहा कि आप चलें और देखकर बता दें कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, किसकी नस्ल ठीक है, किसकी नस्ल अच्छी नहीं है, इमाम मुस्कुरा के इमाम ने फरमाया, मामून, तू कब से नस्लों का ख्याल रखने लगा? तू कब से नस्लों का ख्याल रखने लगा? कहना फर्जंद रसूल, वो जानवर है, दरिंदे हैं। इमाम ने पकड़ा मामून का हाथ, कहा चल मेरे साथ। घबरा कहने लगा फर्जंद रसूल कहाँ? फरमाया जिंदान के अंदर शेर देखने के लिए। घबरा कहने नहीं फर्जंद रसूल, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप जाइए, शेर तो आपको देखना है, मैं वहां जाके क्या करूंगा? इमाम ने फरमाया शेर तो मुझे देखना है, अगर तू जाएगा नहीं तो बताऊंगा किसे कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। इमाम ने फरमाया अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, काम तो मेरा है ही नहीं।
کہا نہیں فرزند رسول چلنا تو ہے، شیر تو دیکھنا ہے، مجھے خریدنا ہے۔ اس کی مرضی کچھ اور تھی، اس کا ارادہ کچھ اور تھا۔ کہنے لگا اچھا فرزند رسول میں ایسا کرتا ہوں، میں زندان کی چھت کے اوپر چلا جاتا ہوں اور آپ زندان کے اندر چلے جائیے گا، اشارے سے بتا دیے گا یہ شیر ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، میں خرید لوں گا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے چل تو ایسا ہی کر لے۔ اب اس نے تمام سپاہیوں کو اور درباریوں کو اکٹھا کیا اور زندان کی چھت کے اوپر امام زندان کے قریب پہنچے۔ دربار نے زندان کا در کھولا، جیسے ہی زندان کا در کھلا 40 کے 40 جنگلی شیر اللہ کے شیر کے قدموں پہ جھک گئے۔ کیا کہنا؟ واہ واہ واہ۔ اب درمیان میں ہے انسانیت کا کعبہ، شیر طواف کر رہے ہیں، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی پیروں کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی دامن کو پکڑے کھڑا ہے، کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مولا نے مامون کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا مامون ان سب شیروں کو خرید لے، یہ سب شیر ٹھیک ہے، اور قیامت تک یاد رکھنا جو ہمارے قدموں پہ سر رکھ دے اس کی نسل ٹھیک ہوتی ہے۔ ایک صلاۃ پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ امام فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے قدموں پہ سر رکھ دے اس کی نسل ٹھیک ہے، جو بھی رکھ دے چاہے درندہ ہو یا انسان ہو، انسانوں میں جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، کسی نسل کا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ کیا وہ بی بی زینب کا جملہ یاد نہیں ہے؟ جب بی بی زینب نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا تو شور شرابہ تھا، لیکن بی بی زینب کے ایک جملے سے خاموشی تھی، سناٹا تھا، اور جب آخر ہوا خطبے کا تو پھر شور و شرابہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ دربار میں سفیر روم بیٹھا ہوا تھا جو کلمہ گو نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس نے محمد مصطفیٰ کی باتیں سن رکھی تھی، علی کے قصے جانتا تھا۔ جب بی بی زینب نے خطبہ دیا تو اہل بیت کی حمایت میں بول اٹھا اور قتل بھی کیا گیا۔ تو جب وہ حمایت میں بولا تو چوتھے امام نے کچھ جملے کہے، یہ بعد میں پوچھا گیا چوتھے امام سے، بی بی زینب نے جملے کہے، بعد میں چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی پھوپھی نے کیا کہا تھا اس وقت جب سفیر روم آپ کی حمایت میں بول اٹھا؟ تو ایک مرتبہ چوتھے امام نے فرمایا کہ ہماری پھوپھی نے کہا تھا کہ جب سفیر روم ہماری حمایت میں بول اٹھا تو ہماری پھوپھی نے کہا تھا کہ اس کا دل ہماری حمایت میں کیوں نہ بول اٹھے جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو۔ یعنی سفیر روم کلمہ گو نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، بی بی زینب نے کیا فرمایا کہ اس کا دل ہماری حمایت میں کیوں نہ بول اٹھے جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو۔ یعنی بی بی زینب کا یہ جملہ بتا رہا ہے چاہے کلمہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، شیعہ ہو یا نہ ہو، اگر اہل بیت کی حمایت میں بول رہا ہے تو حلال زادہ ہے، اگر اہل بیت کی حمایت میں بول رہا ہے تو حلال زادہ ہے، اور جو اہل بیت کے مخالفت میں بولے چاہے شیعہ ہی کیوں نہ ہو حرام زادہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال طویل ہو گئی گفتگو۔ یا امام نے فرمایا نیچے اتارا، کہنے لگا کہ نہیں فرزند رسول میں نیچے نہیں آؤں گا، درندے ہیں، جانور ہیں، جنگلی شیر ہیں، درندہ ویسے بھی درندے کا دشمن ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا میں معصوم ہو کے کہہ رہا ہوں، امام ہو کے کہہ رہا ہوں، آجا میرے پاس آ کے بیٹھ جا، جب تک تو میرے پاس بیٹھا رہے گا یہ شیر تجھے کچھ نہیں کہیں گے، اور یاد رکھنا ہر دور کا گنہگار ہمارے پاس بیٹھنے ہی کی وجہ سے بچا ہے، آج بھی بچے ہوئے ہیں، قبریں بچی ہوئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بس آخری جملہ، بلکہ چونکہ یہاں سے نثر کا آغاز ہے نظم کا، تو میں انشاءاللہ نظم پہ اختتام کر رہا ہوں۔ آ گیا نیچے، امام کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اب یہ شیروں کو دیکھ رہا ہے، شیر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی شیر منہ کھولتے ہیں تو ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور پھر پوچھنے لگا امام سے فرزند رسول عجیب بات ہے، عجیب مسئلہ ہے، درندے ہیں، جنگلی شیر ہیں، 10 دن کے بھوکے ہیں، اور ان شیروں نے آپ کو کچھ نہیں کہا؟ امام مسکرائے، اور مسکرا کے امام نے فرمایا مامون حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں، رکھا ہمارے ہاتھ میں سارا نظام کیوں، گر تو کہے تو ان کو زبانیں عطا کروں، یہ یا علی مدد نہ کہے میں امام کیوں۔